بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب اور اللہ تبارک تعالیٰ کی لازوال کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی تاریخ کو بھی بیان فرمایا، اور قرآن مجید کا موضوع اور مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔ تاریخ بیان کرنا یہ اس کا موضوع اور مقصد نہیں ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان تاریخوں کو اور ان کے احوال اور حالات کو سمجھ کر آپ اپنی زندگی کا رخ متعین کر سکو۔ کسی کے سامنے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل زندگی ہوتی ہے، دو رخ آدمی کے سامنے ہیں، کچھ اچھے لوگوں کی زندگی، کچھ برے لوگوں کی زندگی۔ تو ایک دانا سمجھدار عقل مند آدمی کیا کرتا ہے کہ اچھے لوگوں کی زندگی کی باتوں کو اپناتا ہے اور برے لوگوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے، اور اس پہلے رکوع میں اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے عروج کو اور زوال کو دونوں کو ذکر فرمایا کہ عروج کس بنیاد پر ملا، پھر زوال کیوں آیا۔ عروج اس لیے آیا کہ جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ کی باتوں کو دل و جان سے قبول کیا، اللہ پاک نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ اور پست کیوں ہوئے، ذلیل اور رسوا کیوں ہوئے؟ جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا۔ تو عروج اور زوال کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان محشر میں ہونے والے حالات کو ذکر کیا کہ اس وقت اس دنیا میں جس انسان نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا وہ لکھا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ بھئی اپنا نامہ عمل پڑھ لو اور اپنا حساب آج خود کر لو کہ آپ کا شمار اچھے لوگوں میں ہے یا برے لوگوں میں، آپ کا شمار جنت والوں میں ہے یا آپ کا شمار جہنم والوں میں۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ ذکر فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو یہاں دنیا میں رہ کر ہمیشہ دنیا ہی چاہتا ہے، ہم اس کو تھوڑی سی دنیا دے دیں گے لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو یہاں رہ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے ہم اس کی آخرت کو ترقی دیتے چلے جائیں گے اور آخرت میں اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اب آگے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ان دو رکوعوں کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے اللہ پاک نے اسلامی معاشرے کے اصولوں کو ذکر فرمایا۔ ایک اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر قائم کیا جائے۔ گھر کی زندگی کے اندر آپ 4 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، آپ کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنے گھر کی زندگی کو گزاریں، کس طرح سے گھریلو زندگی گزرنی چاہیے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں جو میری بات سن رہی ہیں، اچھی طرح سے یہ ذہن نشین فرما لیں. یوں سمجھیے کہ اگر ایک ملک ہے تو ملک کو چلانے کے لیے یہ اصول بنیاد ہے، اور اگر ایک گھر ہے تو گھر کو چلانے کے لیے بھی یہ اصول بنیادی ہیں، اور اگر ایک فرد ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی سب سے اصل اصول اور سب سے بنیادی جو اصول ہے وہ یہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمائے. سب سے پہلا اصول سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر آدمی اس جہان میں اپنے آپ کو عزت مند دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہر انسان کی خواہش ہے، چھوٹے کی بھی، بڑے کی بھی، مرد کی بھی، عورت کی بھی، دیہاتی کی بھی، شہری کی بھی. ہر انسان کی چاہت ہے اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو عزت مند دیکھنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں میرا کوئی نہ کوئی حامی اور مددگار اور میرا کوئی نہ کوئی ساتھی ہو. میں مشکل میں کسی کی طرف رجوع کر کے اپنی مشکل اس کے سامنے بیان کر سکوں اور اس سے میں مدد لے سکوں. یہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے. جب یہ دونوں انسانوں کی ضرورتیں ہیں اور ہر انسان کی یہ دو ضرورت موجود ہیں کہ ہر آدمی کامیابی بھی چاہتا ہے، دنیا میں سربلندی بھی چاہتا ہے، اور ہر آدمی مشکل میں اپنا معین اور مددگار بھی چاہتا ہے. یہ دو چیزیں ہر انسان کی خواہش ہے. تو پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ سب سے زیادہ ذلت اور پستی کیا ہے اس جہان میں. ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مال پیسہ گھر بار نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے. ایک آدمی کے پاس کھانے پینے پہننے کو نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ سب سے بڑی ذلت نہیں ہے. سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ جو شخص اپنے پروردگار، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو بھول جائے، وہ سب سے بڑی ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہا ہے. اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دنیا کا سامان ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن ذلت اور پستی کی زندگی وہ گزار رہا ہے جس نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا ہے. وہ سب سے ذلت اور پستی کی زندگی وہ شخص گزار رہا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، معبود، رب نہ بنانا. اگر ایسا آپ نے کر دیا فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر آپ کو دو نقصان اس دنیا میں اٹھانے پڑیں گے. آپ کو دو نقصان اس دنیا میں اٹھانے پڑیں گے. نمبر ایک، آپ لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ گے. لوگوں کی نظروں میں کیا؟ اپنی نظر میں بھی گر جاؤ گے. اتنے ذلیل اور پست ہو جاؤ گے، اپنی نگاہوں سے بھی گر جاؤ گے. اور نمبر دو، دوسرا یہ ہوگا کہ ہر وقت ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی. جب تم کسی مشکل میں پھنسو گے تو تمہاری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اگر تم نے ایسا کر لیا، اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو رب بناتا ہے؟ بھائی آپ سب کے سب کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کو پوجنے والے ہیں، ہم نے نماز اللہ کی پڑھی ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ہمارے سارے کام اللہ کے لیے. دیکھو غلطی کہاں پر ہے، اس غلطی کو ہم سمجھیں. کس جگہ پر ہم غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کو ہم سمجھیں. شرک کہاں ہم کر رہے ہیں، جس شرک کی طرف یہاں اشارہ دیا گیا ہے وہ شرک کیا ہے اس کو سمجھیں. ایک آدمی اگر دو رب مانتا ہے یقیناً مشرک ہے، کافر ہے. جو یہ کہتا ہے دو رب ہیں، تین رب ہیں، چار رب ہیں، 6 رب ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دو رب کا قائل ہو. لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو، اللہ پاک کے کمالات کو، اللہ کی قدرت کو کسی اور کے اندر تسلیم کرنا یہ شرک فی الصفات ہے. اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہے، یہ بھی شرک ہے.
یہاں اسی شرک سے روکا گیا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جس ماحول کے اندر مبعوث ہوئے، جہاں آپ تشریف لائے، اس ماحول میں ہر آدمی اس بات کو سمجھتا تھا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے، اور اسی طرح سے مارنے والا بھی اللہ ہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ اتنی بات تو انہیں بھی پتا تھی۔ شرک کہاں تھی؟ شرک یہاں تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو، خاص خاص لوگوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت اختیار دے رکھے، اور وہ اختیار جو ان کو دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں بجائے اللہ کے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا کام حل کر سکتے ہیں، یہ ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم فلاں آدمی کے پاس جا کر اپنی مشکل کو حل کروائیں گے۔ اسی کو یہاں شرک کہا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا فتقعد مذموما مخذولا، پھر تم اتنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے کہ اپنی نظروں سے بھی گر جاؤ گے۔ اب گھر کی زندگی ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہم اپنی زندگی کہاں سے شروع کریں؟ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اکائی کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے توحید اپنی درست کرو، اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس تعلق کو درست کرو، اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے، اس نسبت کو درست کرو، وہ نسبت پہچانو کہ ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہیے جو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ میں اپنی جان کو کتنا چاہتا ہوں؟ میں اتنا چاہوں، اتنا پسند کروں کہ میں اپنی جان کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بھی لٹا دوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی قربان کر دوں۔ لیکن اگر جان بچانے کے لیے ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ میری ذات اور میری جان کا ٹکراؤ کہیں اللہ کے کسی حکم کے ساتھ آ جاتا ہے، اگر میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں تو اس جگہ پر میں اپنی جان اللہ کے حکم پر لٹا دوں، اللہ کی محبت کو ترجیح دوں۔ یہ توحید ہے، یہ آپ سے مطالبہ ہے، یہ مجھ سے مطالبہ ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہم سے ایسا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جو آدمی مسلمان ہو گیا، ایک آدمی گھر کا مسلمان ہوا، بیوی مسلمان نہیں ہے، باپ مسلمان نہیں ہے، اولادیں مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان ہوا اسے حکم ہے کہ مکہ چھوڑو، ہجرت کرو اور مدینہ میں پہنچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر مدد کرو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی اولادوں کو، بیوی بچوں کو، جائیداد کو، اپنے سب کچھ کو قربان کر دیا ہے۔ یہ ہے توحید کا اعلیٰ درجہ، کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی محبت میرے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ بولو، اللہ کی۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے، یہ صرف یہاں پر نہ ہو، یہ لا الہ الا اللہ صرف یہاں پر نہ ہو، یہ اندر تو اترے، تب جا کے توحید مکمل ہوگی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اور میں نے ایک بات پہلے بھی کئی بار یہ کہی ہے اور کہہ چکا ہوں، اللہ پاک جب کسی خاص بات کا حکم دیتا ہے، اخص الخاص، خاص الخاص بات کا حکم دیتا ہے، تو اللہ پاک امت کو خطاب کرنے کے بجائے رسول کو خطاب کرتا ہے، اے رسول تو ایسا نہ کر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ آپ اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائیں گے؟ مانا اتنا بلند کردار کا جو مالک اللہ کا رسول ہے، اسے بھی اس جہان میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔
وہ بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ سے غنی نہیں ہو سکتا۔ اس کی عزت بھی اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عزت بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عزت بھی اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اب ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر میں سب سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خوشی کا موقع آیا، سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم دیکھیں ہمارے اللہ کا کیا پیغام ہے، اس خوشی کے موقع پر اللہ کا کیا پیغام ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کیسے کریں۔ ہم رسم و رواج نہ دیکھیں، ہم خاندان کو نہ دیکھیں، ہم اندر سے اٹھنے والی چاہت کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں ہمارے پروردگار کا کیا پیغام ہے اس وقت۔ اس کا نام ہے توحید۔ ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پہلے ہم پہلے اپنے پروردگار کا منشا، اس کا حکم دیکھیں۔ سامنے سے بڑا منافع نظر آیا، ایک دکاندار کو بڑا منافع نظر آ رہا ہے، لیکن اس منافع کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، اس منافع کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، اللہ نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔ اب اس موقع پر اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، خیانت کر لیتا ہے، یہ نمازی بھی ہے، یہ تہجد گزار بھی ہے، یہ روزے دار بھی ہے، اس جگہ پر اس نے رب کس کو بنایا ہے، معبود کس کو بنایا ہے، کس کی بات کو اس نے ترجیح دی؟ اس نے تو مال کو معبود بنایا ہے، اس نے تو مال کو معبود بنایا ہے، اس کو تو مال سے زیادہ محبت ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں اس کو مال سے زیادہ محبت ہے، اس کو گھر سے زیادہ محبت ہے، اس کو دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے فیصلے کو پیچھے کر دو گے اور اپنے اندر سے اٹھنے والی خواہش کو اور معاشرے کو اور گرد و نواح کے لوگوں کی زندگی کو، ان کے کہنے کو اگر مقدم رکھو گے، لوگ یوں کہیں گے، تو یاد رکھیے گا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر دو نقصان تمہارے مقدر میں ہو کر رہیں گے۔ نمبر ایک، لوگوں کی نظروں سے اللہ تمہیں گرا دے گا۔ اللہ اکبر! صرف لوگوں کی نظروں سے نہیں، اتنے ذلیل و رسوا، اتنی مذمت، اتنے ملزم اور مجرم بن جاؤ گے کہ کائنات کا سب سے بدترین جرم کا ارتکاب کرنے والے تم بن جاؤ گے، اور یہاں تک کہ تم اپنی نظروں سے بھی گر جاؤ گے۔ یہی حال تھا مشرکین عرب کا، اپنی نظروں سے بھی گرے ہوئے، اپنی زندگی سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے، اپنی زندگی سے بھی تنگ۔ ایک آدمی خودکشی پر کیوں جاتا ہے؟ ایک شخص اپنی خودکشی کرتا ہے اور جان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اسے جینا اچھا نہیں لگتا، اسے اپنی بیوی بچے اچھے نہیں لگتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ پاک کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے، اللہ پاک نے اسے اتنا گرا دیا کہ سب کائنات کی نظروں سے وہ گر گیا ہے، یہاں تک کہ اپنی حیثیت بھی اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ انسان سمجھے میری حیثیت کیا ہے، تکبر میں نہ آئے، لیکن سمجھے یہی تو وہ انسان ہے کہ جب تک یہ اللہ اللہ کہتا رہے گا، اللہ پاک آسمان زمین کو قائم رکھے رہے گا، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ لیکن جب یہ اس منزل سے اور اس مقام سے یہ نیچے آ جاتا ہے، پستی اور ذلت میں آ جاتا ہے، کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو انسان تو کیا، حیوان تو کیا، جانوروں سے بھی بدتر کر دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ بڑا نقصان ہے انسان کا۔ تو پھر گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کی زندگی کیسے بنے گی؟ اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ذات کو بنانے میں سب سے پہلے اپنے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا کرو، اپنے پروردگار کی منشا کو سامنے رکھا کرو۔ اذان ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ دو، اب میرا اللہ ہے، اب میرا اللہ بڑا ہے، اب میرا گھر بڑا نہیں ہے، اب میرے بیوی بچے، اب اولاد، اب کاروبار، اب یہ نہیں بڑے، اب اللہ بڑا ہے، اب مجھے اس کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اب میرے دوست و احباب نہیں ہیں، اب جس سوسائٹی میں بیٹھا ہوا ہوں، جن دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، بڑا
لطف اندوز ہو رہا ہے اور بڑی خوبصورت مجلس لگی ہوئی ہے اور دوبارہ مجلس یہ نہیں ملے گی، نہیں، غلط کر رہے ہو اس موقع پر۔ اگر آپ نے مجلس کو ترجیح دی، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ان کی اہمیت آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ ہوگی، تو پھر تو ذلت آئے گی، پھر تو رسوائی آئے گی۔ اور دوسرا خذلان، ذلت، رسوائی، اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ دیا ہے، تیرے پروردگار نے تجھے یہ حکم دیا ہے، اشارہ نہیں، صاف صاف حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم بندگی صرف اللہ کی کیا کرو۔ بندگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بندگی صرف نماز پڑھنے کو تو نہیں کہتے، بندگی صرف حج کو تو نہیں کہتے، بندگی صرف روزے کو تو نہیں کہتے، بندگی صرف زکوٰۃ دینے کو تو نہیں کہتے، بندگی تہجد پڑھنے کو تو نہیں کہتے۔ بندگی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شب و روز، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، آپ کی زندگی کا کوئی عمل پروردگار کی منشا کے خلاف نہ ہو، اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، آپ نے اللہ کی بندگی کی، اس کو کہتے ہیں بندگی، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ ہاں، اس بندگی سے آج ہم عاجز ہیں، ہم صرف 5 وقت بندگی کر کے سمجھے، اب باہر بازار میں جائیں جھوٹ بولیں گے، اس کا بندگی سے عبادت سے کیا تعلق؟ خیانت کریں، اس کا عبادت سے کیا تعلق؟ حرام مال کھائیں، اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ ہاں میں عبادت تو کرتا ہوں، بندگی کس کی کرتے ہو؟ صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ کہاں تو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے؟ اللہ کی بندگی ایسی ہوتی ہے؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شب و روز اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں۔ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے اس کے اندر اندر آپ رہیں، تجاوز نہ کریں حد سے، اس حد سے تجاوز نہ کریں۔ آپ اپنی ملکیت کے اندر، آپ اپنی حیثیت کے اندر رہیں گے، آپ دنیا کی نگاہوں میں آپ اچھے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں بھی آپ اچھے ہیں۔ جس دن آپ نے اس حد سے تجاوز کر لیا، لوگوں کی نظروں سے بھی آپ برے ہو جاؤ گے۔ تو اسلام ایک باؤنڈری قائم کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب اور پورے کے پورے ہر اعتبار سے اس اسلام کی 4 دیواری کے اندر آ جاؤ، اس کے اندر آ جاؤ، ایک لمحہ تمہیں اس سے باہر نہیں گزارنا ہے۔ تو یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی، اس کا اس لیے جا بجا حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا تمہیں کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، اب اس کے بعد اپنے منافع کے لیے نکلا، اپنے کاروبار کے لیے نکلا، حلال روزی کماتا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دھوکے سے اس موقع پر یہ بچتا ہے، خیانت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہاں جائے گا؟ معاملات کی زندگی میں بھی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ یہ دکان میں کھڑا ہے، یہ پیسے کما رہا ہے، اور یوں کہیے کہ جناب یہ ملازمت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ وہاں مہینے کے بعد اس کو آمدنی ملے گی، لیکن اس نے 100% اس حکم کی رعایت کی ہے جس اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کی رعایت کی ہے، تو یہ تجارت میں یہ بندگی کر رہا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صبح کا وقت تھا، ایک آدمی طاقتور اور ڈھیل ڈول کے اعتبار سے بہت صحت مند دوڑتا بھاگتا جا رہا، تو کسی صحابی نے انہیں دیکھا اور یہ جملہ کہا، کتنا ہی اچھا ہوتا اس کی یہ طاقت، اس کی یہ صحت، یہ خوبصورتی جسم کی، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتا، جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا، اور اس کی یہ جان اور طاقت کافروں کے خلاف استعمال ہوتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جہاد میں شریک ہوتا، دین کے کام میں شریک ہوتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، کیا پتہ یہ اپنے گھر سے نکلا ہے حلال روزی کمانے کے لیے، اور حلال مال کما کر یہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے محفوظ کر لے اور بچا لے، یہ کوئی ہلکا کام کرنے جا رہا ہے؟
یہ کوئی معمولی کام کرنے جا رہا ہے، یہ بھی تو بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے، یہ بھی تو ایک درجے کی بندگی ہی کرنے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکل رہا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے تاکہ ہاتھ پھیلانے سے ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچا سکے، اور پھر اگر مال کچھ بچ جائے تو تاکہ غرباء کی اعانت اور مددگار بن سکے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بندگی کر رہا ہے۔ تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بندگی ادھر صرف مسجد میں بندگی ہے، باقی مسجد سے باہر جو میں چاہوں کروں۔ وہاں اگر مسجد سے باہر آپ کسی کو دین کی بات کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ارے بھائی نماز پڑھتا ہوں نا، اور کیا کروں، نماز تو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کا بندہ تو نماز پڑھتا ہے، گویا کہ 5 وقت میں آ کے اگر آپ نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کے اندر آپ یہ شمار کر لو، اگر باجماعت سنت کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے، 1.25 سے 1.5 گھنٹہ آپ کی 5 نمازوں میں صرف ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 نمازوں کا اور یہ 1.25 گھنٹے کا اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے بعد اگر نفس کی مان رہا ہے تو باقی اس کی زندگی میں 23.5 گھنٹے سمجھ لیجئے وہ کس کے ہیں؟ وہ نفس کی بندگی ہے، وہ نفس کی بندگی کر رہا ہے، وہ اللہ کی بندگی تو نہیں کر رہا، وہ رواج کی بندگی کر رہا، وہ مال کی بندگی کر رہا، وہ مال کو پوج رہا ہے، مال کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ہر آن ہر گھڑی 100% اللہ کی بندگی، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک مکمل اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لے آؤ۔ یہ ہے پہلا اصول معاشرتی زندگی کا۔ آئیے آج سے ہم اس اصول کو انشاءاللہ اپناتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے بلکہ اپنی ذات سے شروع کریں گے کہ آج کے بعد کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں دیکھوں گا کہ اس کام میں میرے اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے کہ اگر ناراضگی ہوئی میں چھوڑ دوں گا، اگر اللہ کی رضا مندی ہوئی پھر میں اس کام کو کروں گا، لیکن کیسے کروں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا۔ پھر آپ کی ساری زندگی عبادت بنتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔